اگر یہ امیج بنے گا ججز کا، میں نے پہلے بھی کہا پھر بات مجھے دہرانی پڑتی ہے، اگر سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری بیٹھ کے انتظار کرے گی کہ پٹیشن تیار ہو رہی ہے ہم نے ریسیو کرنی ہے، اگر دیواریں پھلانگ کے آنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، تو ایک تاثر یہ ابھرا کہ پی ٹی آئی ڈکٹیٹ کراتی ہے فیصلے اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے آتے ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ کی مثال دوں آپ کو، جس کو 2.5 دن تک ٹانگے رکھا خان صاحب نے، اب آ رہے ہیں 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 3 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 4 گھنٹے میں آ رہے ہیں، شام تک آ جائیں، رات تک آ جائیں، اگلے دن صبح آ جائیں، اگلے دن دوپہر کو آ جائیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا تماشا کو، تو کیا احترام رہ جائے گا عدالتوں کا اگر یہ ہونا ہے۔ دوسری بات یہ جہاں عدالتوں پر مجھے ذاتی طور پر سخت اعتراض ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی اینک پہنی ہوئی ہے جس سے ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا؟ 1 دفعہ نہیں 2 بار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ 1 دفعہ نہیں 2 بار۔ لاہور ہائی کورٹ میں 3 بار کیا ہوا؟ یہ نظر نہیں آتا کسی کو؟ اندھے ہیں کیا؟ جو ہلڑ مچایا گیا وہاں پر، جس طرح سے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، جس طرح سے پولیس والوں کو مارا گیا، وردیاں پھاڑی گئی، یہ ریاست ہے یا ریاست دجانہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاؤ کین یو الاؤ سو مینی پیپل مسلح جتھے کہ وہ عدالتوں میں گھس جائیں؟ کسی کے باپ کا ملک ہے یہ؟ مجھے بتائیں نا۔ اور کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی نہیں ہے، وہ محسن نقوی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، چیف منسٹر جو ہے پنجاب کے، کہ آپ سے مار بھی کھائیں، جوتیاں بھی کھائیں، گاڑیاں بھی جلوائیں، پٹرول بم بھی کھائیں، اور پھر آپ کو سیکورٹی بھی دیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ سوری، تو ان رویوں پر غور کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی اگر ختم ہو جائے یا انڈرمائن ہو جائے تو وہ معاشرہ گل سڑ جاتا ہے۔ ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کا رول انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ ججز معاشرے کا سب سے زیادہ رسپیکٹیبل سیگمنٹ ہے، لیکن یہ بات ان کے فیصلوں میں، یہ بات ان کے رویوں سے ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ جج بن کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو بس آپ کا احترام واجب ہے، آپ جو مرضی کریں، یہ نہیں ہوتا کہیں اور نہیں ہوگا۔ اچھا بقائی صاحب، اس وقت ہم جتنے کریٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بیٹر سینس پریویل کرے تو یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی انتخابات چاہتے ہیں تو یقین دہانی کرانا ہوگی، کیا لگتا ہے آپ کو بیٹھ جائیں تو نکل آئے گا؟ کیونکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ بہتری کی طرف جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گمبھیر کرائسس دیکھے ہیں، پولیٹیکل کرائسس۔ پی این اے کا اور بھٹو صاحب کا کرائسس بڑا ڈیپ تھا۔ ہم نے آئی جے آئی کا کرائسس دیکھا، ہم نے اے آر ڈی کی موومنٹ دیکھی، ہم نے ایم آر ڈی کی موومنٹ دیکھی، ہم نے بہت سے ٹرموائلز دیکھے ہیں، پولیٹیکل ٹرموائلز، اور بہت ساری خوفناک صورتحال دیکھی۔ 3 ملٹری ڈکٹیٹرشپس دیکھی ہم نے، جن کو الٹیمیٹلی گھر بھیجا پولیٹیشنز نے، لیکن اس طرح کے حالات کبھی نہیں ہوئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی سے سبق سیکھیں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں۔ سیاستدان ہیں جنہوں نے ریاست کے امور کو چلانا ہے، اپنی لگام، اپنے کان کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ دیں، اور اس کے لیے اپوزیشن اور کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اگر نہ آئے تو پلے ملک کے بھی کچھ نہیں رہے گا، لیکن پلے ان کے بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا، بڑا ویسے ایک انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں بریک سے آ کے پوچھتی ہوں، بیکاز بریک کا جو ہے وہ وقت ہو گیا ہے، کہ خان صاحب کو یقیناً کوئی چیز تو رکے ہوئے ہے جس کی وجہ سے وہ میز پر آ کر بیٹھنے کو نہیں دے رہے۔ ملک جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس وقت ہمارے جو حالات ہیں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی تو ایک ایسی کوئی چیز ہوگی۔ اگر آپ بریک پر جانے سے پہلے مجھے اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں، وہ ہے ان کا تکبر اور ان کی ایروگنس۔ اچھا، مجھے جو پرسنلی لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے یا لوگ ان کو جتنا سپورٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا، میرا تو بیانیہ جو ہے وہ رہے گا ہی نہیں۔ تو آگے ان کا کون سا بیانیہ رہا ہے؟ ایڈ صاحب کا بیانیہ کہاں گیا؟ نئے پاکستان کا بیانیہ کہاں گیا؟ 50 کروڑ گھروں کا نوکریوں کا کہاں گیا؟ 1 کروڑ گھروں کا کہاں گیا؟ کوئی بیانیہ تو رہنے دینا۔ پھر ان کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور ہوئی ہے، جس سیکیورٹی واپس لینے پر حکومت سے بھی جواب طلب ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 7 مقدمات میں گرفتار کرنے سے جو ہے وہ روک دیا۔ اچھا بخاری صاحب، یہ خبر سننے کے بعد مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی جو آپ کرتے تھے کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے ڈرامہ سارا زمان پاک کے باہر، جانا چاہیے، پیش ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، ریلیف بھی مل جائے گا۔ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ جب ہم کہتے تھے یہ تو ہماری بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ سنی پی تو ٹی ہے، آئی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کے نیچے کیا کامنٹ کرتے تھے آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہی کہتے تھے نا کہ خان صاحب آپ کو جانا چاہیے، آپ کو جانا پڑے گا۔ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جا رہے ہیں۔ تھا کوئی چارہ اس کے بغیر؟ نہیں تھا۔ اینی وے، وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ اپنا کنڈکٹ جو ہے
اس کو جاری رکھیں، کیونکہ ایک جمہوری آدمی جو لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے اور نیشنل اسٹیچر کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے، اس کو اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. یہ اصول کی بات ہے بنیادی طور پہ. لیکن اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک تو سیکورٹی والی بات آپ نے کی، میں نے پہلے بھی کیا ایک پاسنگ وے میں جملہ کہا تھا کہ جب آپ پولیس پر حملے کریں گے، جب آپ پولیس کو ذلیل کریں گے، وردیاں پھاڑیں گے، ان کے اوپر پیٹرول بم ڈالیں گے، تو پھر محسن نقوی جسٹیفائیڈ تھا یہ کہنے میں کہ صاحب گالیاں کھا کے مار کھا کے تو سیکورٹی نہیں دی جا سکتی. لہٰذا آج انہیں فیل ہوا ہوگا، چونکہ انہیں اسلام آباد تک آج بغیر پولیس کی سیکورٹی کے سفر کرنا پڑا ہے، جو کہ ہائی رسک ہے. یقینی طور پہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سیکورٹی چاہیے. کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آپ سیکورٹی نہ دیں، لیکن اپنے لوگوں کو انہیں لا انفورسر کی رسپیکٹ کرنا سکھانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب جو بات آپ کے دل میں مچل رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھنے والی ہیں، وہ میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں، وہ ہے آپ کے فیوریٹ رانا صاحب سے کے حوالے سے. اچھا، میرے فیوریٹ. ہاں، ویسے آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رانا صاحب نے یہ حالات کو صحیح سے اسیس کیا، اور آپ کو لگتا ہے واقعی وہ وقت آن پہنچا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، یا تو نہیں یا میں نہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی زبان سیاسی ہونی چاہیے، اور سیاسی میسج کو سیاسی طور پر ہی پڑھنا چاہیے. اچھا، جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کہتے تھے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، جیلیں بھر دوں گا، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس وقت اپنی اپوزیشن ختم کرنا چاہتے تھے. بات کو میری غور سے سنیں گے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے اقتدار کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ سے کچھ نہیں ہوا، اب ہماری باری ہے. اب ہم آپ کو فکس کریں گے کہ آپ کسی قابل نہ رہیں، یعنی آپ الیکشن ہار جائیں، آپ الیکشن میں وہ رزلٹ نہ لیں. سیدھی سادھی ایک بات کو یہ سمجھا گیا کہ وہ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تری ایسی تیسی، یا تو نہیں تو یا ایسی نہیں. یہ پنجابی زبان کی دھمکی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ پولیٹیکل، یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں تھا. میرے خیال سے رانا صاحب کو وضاحت تو خود دینی چاہیے، لیکن اف آئی انڈرسٹینڈ رانا صاحب اے لٹل بٹ، کیونکہ میرے ساتھ میری دوستی ہے ان سے، تو وہ اسی بات کا جواب تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تانوں خان صاحب نے چھڑنا نہیں. آپ پوری کمپین دیکھ لیں نا اٹھا کے، کیا کہتے ہیں ان کے ساتھی؟ کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، ان کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، اینڈ دس دیٹ اور دی ادر. تو اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک بات کا اور ادراک کرنا پڑے گا کہ اپنے دشمن کو کمزور کبھی نہ سمجھیں، کیونکہ جو جواب آپ نے دیا ہے اس کے جواب میں، اس سے مجھے لگا ہے کہ پھر ایک تکبر کا ایلیمنٹ ہے اس میں. وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کون سے والے اسٹیٹمنٹ کی بات کریں بخاری صاحب، جس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ رانا صاحب یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کا نا ذکر کریں، اس کی حیثیت کیا ہے. اچھا اسٹیٹمنٹ کے، ہاں، یہ مطلب ہے یہ اتنا ریڈیکیول کرنا جو ہے یہ بھی تکبر کا ایک ایلیمنٹ ہے، نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ 2 3 4 5 بیان ایسے آئے ہیں اوپر نیچے جن کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو بہت زیادتی ہوگی. پہلی بات تو ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اسی بیان کے اوپر کہا کہ وہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. میرے خیال سے میں نے ان آل سنسیریٹی کوشش کی ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کروں. اچھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی طاقت سے پولیٹیکل بیان ہے نا، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے نا. اسی کے اوپر اسد عمر صاحب بھی بول رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے. اب ان کے پاس یہی رہ گیا ہے. دوسری بات ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی بول رہے ہیں جی کہ پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، گندے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. میری دعا ہے یا اللہ شیخ صاحب کی بات قبول کر، سیاست کو پاک کر، تاکہ ایک اچھی سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ چل سکے. شیخ صاحب تو بڑے بلنٹ ہوا کرتے تھے. آج صحافی نے سوال پوچھا جی کہ جنرل ٹائٹ باجوہ کیسے آدمی ہیں، تو بڑا انہوں نے کہا کہ وہ آپ انہیں سے پوچھیں گے وہ کیسے آدمی. ہاں، آپ کو یاد ہے جب یہ ان کے بیہاف پر، باجوہ صاحب کے بیہاف پہ یہ بیان دیا کرتے تھے، جی ایچ کیو یہ کہہ رہا ہے، جی ایچ کیو یہ چاہتا ہے، جی ایچ کیو یہ سارے جی ایچ کیو کے گملے کی پیداوار ہیں، میرا اپنا نہیں پتا میں کہاں سے آیا ہوں. مراسم کا دعویٰ ہوا کرتا تھا، تو میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ اب وہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے جن صاحب نے. جن صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے ان کو جی ایچ کیو میں. اچھا، وہ 6 سال آرمی کے چیف رہے ہیں، ان کی بات کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی فواد چودھری صاحب کا ایک بیان اور جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہے، آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو اٹ. فواد چودھری صاحب کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے پرویز الہی صاحب کے سامنے. وہ ایک ویٹرن پولیٹیشین ہے، وہ ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ اہم پوزیشنز پر رہ چکے ہیں. وہ 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے بیان تو بتا دیتے نا پہلے بخاری وہ صاحب، 2 دفعہ پرویز الہی کوئی عوامی لیڈر نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ ہاں بالکل، پرویز الہی کوئی عوامی لیڈر نہیں. انہیں تو ہم نے ایسے رکھا ہوا جیسے ہانڈی میں مسالہ. ہاں، جب خواتین مسالے کی بات کرتی ہیں تو آپ بخاری صاحب، اب فار می مسالہ از ویری امپورٹنٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پازیٹیو سینس میں بات ہوئی ہے یا نیگیٹو سینس میں ہوئی ہے؟ از اٹ اے کمپلیمنٹ فار پرویز الہی صاحب؟ It is absolutely no compliment. It is trying to ridicule him.
یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا جملہ. اچھا. دیکھیں نمک مرچ تو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں یعنی انگریڈینٹس ہوتے ہیں کسی ہانڈی کے. باقی کچھ چیزیں کوئی سونف ڈال دیتا ہے, کوئی زعفران ڈال دیتا ہے, کوئی الائچی ڈال دیتا ہے. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہون یا نہ ہون سانوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا